السلام علیکم۔ یہ ملک میں جو پکڑا دکڑی یہ ختم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی کہ عمران خان کو اگر 1 سال اور حکومت کرنے دی جاتی تو وہ اپنی موت خود ہی مر رہا تھا۔ یعنی کہ اس کا گراف بالکل زمین بوس ہو رہا تھا، تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب سب کے سامنے تھا کہ بھئی یہ اس کا گراف جو ہے نا شہرت کا یہ زمین بوس ہو رہا ہے، تو اس کو 1 سال اور کرنے دیتے۔ ایک تو چلو اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی، دوسرا کیا ہوتا کہ بھئی یعنی کہ سیاسی استحکام رہتا۔ تو اتنی کون سی جلدی تھی اصل میں میرے حساب سے، یعنی کہ جو بھی میڈیا پہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم تو میڈیا سے ہی دیکھتے ہیں، خبروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے حساب سے باجوہ صاحب نے پاکستان کی 1971 کے بعد یہ سب سے بڑی غلطی کی، جو یہ یعنی کہ رجیم چینج کیا نا، یہ بہت بڑی غلطی کی۔ اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ ابھی ختم ہو رہا ہے، تو اس کو ختم ہونے دیتا تاکہ آئندہ جب الیکشن ہوتا تو یعنی کہ پھر لوگ اور یعنی کہ تبدیلی لاتے۔ ہو سکتا ہے کوئی تیسری جماعت آگے آ جاتی یا چوتھی آ جاتی۔ تو باجوہ صاحب نے یہ ملک کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو رہی بات اس شخص کی کہ بھئی اس کے بعد دیکھو فائدے کی بجائے نقصان ہوا کہ اس کی جو باجوہ نے کیا یا حکومت یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ اس کے الٹ ہو گیا۔ یہ شخص یعنی کہ پاپولر ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا، پاکستانیوں کا تو طریقہ کار ہی عجیب ہے نا۔ وہ آج کسی کو مردہ باد کہتے ہیں تو اگلے دن وہ اس کو زندہ باد کر دیتے ہیں۔ ان کا تو یہ تو زبردست یعنی کہ عوام ہے نا، یہ تو بلے بلے۔ تو یہ اگر نہ ہوتا تو چلو ابھی چلو وہ غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد اس شخص کو یعنی کہ عمران خان کو یہ پکڑو دکڑو جیل میں ڈالو، یہ وہ، اس سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں اگر بھٹو کو ضیاء نے پھانسی پہ چڑھا دیا تھا تو کیا ہوا؟ کیا پیپل پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں، پیپل پارٹی تو پھر بھی دیکھ لیں، اس کے بعد انہوں نے پورے ملک پر بھی حکومت کی۔ آج انہوں نے اس کے بعد ایک صوبہ یعنی کہ اس کے پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سیاسی پارٹیاں جو آتے ہیں نا، یہ مرتے مرتے بھی کچھ نہ کچھ ان کے پاس رہ جاتا ہے۔ ابھی دیکھو جو بھی پاکستان بننے کے بعد پارٹی بنی، کون سی ختم ہو گئی، سب چل رہی ہیں تھوڑی۔ یہ دکانداری ہے، یہ سیاسی دکانداری ہے، یعنی کہ کبھی دکان پہ گاہک کم ہو جاتے ہیں، کبھی دکان پہ گاہک زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو یہ بیچ رہے ہیں، یہ سب ملے قوم کو بیچ رہے ہیں، ملک کو بیچ رہے ہیں، تو ان کی دکانداری چلتی رہے گی۔ لیکن یعنی کہ ملک کو بڑا نقصان ہوا اور ہو رہا ہے۔ دیکھیں مہنگائی، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ IMF یعنی کہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے اس نے قرض دیا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ قرض جو ہے نا وہ پاکستان کے عوام یعنی کہ ان سے پوچھتی نہیں کہ وہ جو قرض لیتے ہو لگاتے کدھر ہو، کہیں نظر نہیں آتا۔ قرض کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ لے کے قوم پہ لگاؤ، قوم کو سہولتیں دو۔ یعنی کہ اگر یہ قرض لیتے ہیں تو اس کو بجلی پہ لگاؤ، بجلی کی سہولت دو، پٹرول پہ لگاؤ، پٹرول کی سہولت دو، گیس پہ لگاؤ، گیس کی سہولت۔ یعنی جو ضروریات زندگی ہیں ایک عام انسان کی، قرض لے کر ان چیزوں پہ لگا کر ان لوگوں کو یعنی انسان کو اوپر اٹھاؤ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ قرض لیا، پل بنایا، سڑک بنائی، اس میں سے آدھے خود کھائے، آدھے آگے دیے، وہ آگے جو جاتے ہیں وہ کچھ ٹھیکیدار لے جاتا ہے، کوئی اوورسیئر لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ سڑک بھی نہیں بنتی۔ دیکھا کراچی میں پچھلے دنوں میں وہ برج بنا، جس دن اس کا افتتاح ہوا اسی دن وہ گر گیا۔ تو وہ برج کیا تھا بھائی؟ یہ اصل میں کیا چیزیں ہیں؟ یہ یعنی
آج تک پاکستان میں انصاف نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ ایمانداری ہے نہ انصاف ہے۔ یہ بڑے بڑے چند خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کام لیتے ہیں، اور جب ان کو فائدہ ہوتا ہے نظر آتا ہے تو وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں، جب ان کو نظر نہیں آتا وہ باہر۔ میں دبئی میں تھا تو اس وقت یہ سہگل اور یہ اپنا میاں برادران، میاں شریف برادران، یہ دبئی میں انہوں نے کمپنیاں کھولی ہوئی تھی، تو جب انہوں نے بند کی تو مجھے، کیونکہ میں بینک میں تھا تو ہمارے پاس یہ لوگوں کے اکاؤنٹ تھے انہوں بینکوں میں، تو ایک مینیجر ان کا آیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کل ہمیں، یعنی سب کو وہ اکٹھا کیا گیا تو بتایا گیا کہ ہم بزنس مین جو ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ، جہاں ہماری پروڈکٹ کی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں ہم یعنی کہ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اب دبئی سے اپنے آپ کو پیک کر رہے ہیں، کیونکہ دبئی میں ابھی حالات صحیح نہیں ہیں۔ وہ ایک زمانہ آیا تھا اس وقت، یعنی کہ حالات نہیں صحیح تھے، اس کے بعد تو پھر دبئی نے دکھا دیا سب کچھ۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ اس لیے انہوں نے بولا جی ہم سارا بند کر رہے ہیں یہاں دبئی کا سلسلہ، اور ہم یہاں سے موو کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ بزنس مین ہیں، یہ اگر پاکستان میں ان کے لیے یعنی کہ فائدہ ہے، ان کا مفاد ہے، تو یہ پاکستان میں رہیں گے۔ اگر پاکستان میں ان کے لیے فائدہ نہیں ہے، ان کے مفاد میں نہیں ہے، تو یہ نہیں رہیں گے۔ ان کے باہر لنڈن، امریکہ، فرانس، دبئی، ہر جگہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے بزنس چل رہے ہیں۔ پاکستان میں تو صرف یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ چند خاندان ہیں، تو ان کو عوام سے کیا لین دین ہے؟ ان کی کوئی چیز بھی پاکستانی نہیں، ان کا پینا، کھانا، پہننا، تعلیم، علاج، ہر چیز باہر ہے۔ پاکستان میں کوئی چیز نہیں ان کی، پاکستان میں صرف حکومت ان کی ہوتی ہے۔ تو پاکستانی عوام بھی کرما والی ایسی ہے، بلے بلے آتے ہیں، وہ اپنا جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں جب آتے ہیں تو ان کو بریانی کا ایک ایک ڈبہ دے دیتے ہیں، یہ بریانی کا ڈبہ لے کر اس کو زندہ باد کہہ دیتے ہیں۔ اور کل نام نہاد جب الیکشن آتا ہے تو اس میں وہ نوٹ دیتے ہیں تو ووٹ لیتے ہیں۔ تو سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ وہ میری ایک ویڈیو ہے اس میں ٹھیک ہی اس نے کہا ہے قادر خان نے کہ یہ دو اگر صحیح ہو جائے نا، ووٹ دینے والا اور ووٹ لینے والا، تو ملک صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دونوں ہی خراب ہیں، ووٹ دینے والا بھی ووٹ لینے والا بھی۔ اور رہی بات غریب عوام کی، اس کی تو کوئی نہیں سنے گا۔ کیوں؟ ہمارے جو بزرگ تھے نا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، وہ تو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، کچھ تو اسی دن ہی، جس دن پاکستان بن رہا تھا اسی دن ہی قتل ہو گئے لاکھوں کی حساب سے۔ تو باقی جو بچے وہ عمر کے لحاظ سے بھی یعنی کہ وہ چلے گئے، کچھ وہ ویسے بیچارے غربت میں مر گئے۔ تو انہوں نے تو صرف وہ جب کلمہ سنا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے سوچا وہ یہ کوئی ملک بننے جا رہا ہے، یہاں صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ تو اس لیے وہ بیچارے بھاگے، انہوں نے گھر چھوڑا، قتل ہوئے، سب کچھ ہوئے۔ لیکن جب وہ یہاں آئے تو بس پہلے دن سے قائد اعظم بیچارے کو بھی جو 1 سال ملا، اس کی بھی ٹانگیں کھینچنے والے بڑے تھے۔ یہ ابھی میں سن رہا تھا BBC کی ایک یہ پروگرام میں کہ وہ جی قائد اعظم بیمار تھا تو لیاقت علی ملنے آئے، تو فاطمہ جناح نے نیچے جا کر دیکھا تو لیاقت علی جب مل کر گئے تو ساتھ محمد علی تھے، تو وہ نیچے جا کر وہ یعنی کہ بڑے خوش تھے اور وہ جوک کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، یعنی کہ دیکھیں وہ فاطمہ جناح کی کتاب میں بھی ہے اور وہ BBC بھی بتا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نے تو کبھی کسی کو لیڈر ماننا ہی نہیں نا۔ ہماری 76 سال کی تاریخ ہے پاکستان کی، ہم کسی کو لیڈر نہیں مانتے ہیں تو اس کو بس اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسی کو ہم گندہ بھی کر دیتے ہیں۔
تو کون ہے ہمیں، یعنی کہ اللہ کرم کرے 76 سال میں لیڈر کا فقدان، حکومت کا فقدان، اور عوام تو ہے ہی فقدان میں. عوام کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، میں بار بار کہتا ہوں نا، عوام ہماری تو بلے بلے ہیں. تو اللہ کرے ابھی یہ عمران خان کو جیل میں رکھو، باہر رکھو، کچھ نہیں ہوگا. اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو نا، میدان میں جانے دو، دیکھو اس کا بھی کیا اثر ہوتا ہے. کوئی نہیں، یہاں پاکستان میں سب ایک جیسے ہی ہیں. کل شیر آیا پھر اس کے شیر کو بھگا دیا. کل ٹائیگر آیا پھر ٹائیگر کو بھگا دیا. ادھر جیالے آئی، وہی ہوتا رہے گا. تو آپ اس کو موقع دیں، اس کو بھی بیچارے کو چھوڑے، یہ بھی باہر آ کر نا اپنا شوق پورا کر لے. ابھی بیچارے وکیل بھی سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی بھی سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے. وہ دیکھیں وہ بیچارے کیا کرتے ہیں. کوشش تو وہ کر رہے ہیں کچھ، لیکن نہیں، یہاں جو پاکستان میں بڑا مشکل ہے. اللہ کرے یہ اللہ کا کوئی سلسلہ ہی ہوگا، کوئی اللہ ہی کو کسی آدمی کو بھیجے گا کہ اس ملک میں اس کا دین بھی نافذ ہو جائے گا، اور یہ ملک بھی بڑا خوبصورت ایک جنت نما ملک بن جائے گا. یہ بس اللہ کی طرف سے دیکھو. عوام تو میں تو نہیں مانتا کہ یہ جو جنریشن ہے، یہ جو آگے جا رہی ہے، یہ جو تو موبائل جنریشن ہے، اس کو تو بھول جو، اس کو تو صرف موبائل سے اور کچھ نہیں. یہ موبائل پہ سب کچھ دیکھیں گے تو آگے کوئی آنے والی نسل پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا اس وقت تک ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو جب تک، میں فائنل یہ کہہ رہا ہوں، جب تک اللہ کا دین پاکستان میں نافذ نہیں ہوگا، پاکستان کا حال بد سے بدتر ہوتا جائے گا. یہ یاد رکھنا. اس کو بچانا بھی ہے تو دین نے، چلانا بھی ہے تو دین نے. اگر دین اس میں نافذ کر دو تو سارے سلسلے ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ کچھ نہیں رہے گا. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین.